بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ تھا۔ یہ 62 سال کی عمر میں 1837 میں تخت نشین ہوا اور 1857 کی شکست تک ہندوستان کا فرمانروا رہا۔ وہ ایک بدقسمت بادشاہ تھا۔ اس نے تخت سنبھالا تو مراٹھے دلی کے مضافات تک آدھی سلطنت پر قابض ہو چکے تھے، جبکہ باقی سلطنت ایسٹ انڈیا کمپنی ہڑپ کر چکی تھی۔ لہذا بہادر شاہ ظفر کی سلطنت دلی تک محدود تھی۔ آبائی اجداد تھوڑا سا خزانہ چھوڑ گئے تھے اور وہ خزانے کی اشیاء بیچ بیچ کر گزارا کرتا رہا۔ شہزادے کبوتر باز تھے، وہ سارا دن کبوتر بازی کرتے تھے اور رات طوائفوں کے مجروں میں گزار دیتے۔ بادشاہ شاعری اور شراب کا رسیا تھا، وہ رات بھر مشاعرے بھگتاتا تھا اور صبح کی نماز پڑھ کر ظہر تک سویا رہتا۔ شہر میں رشوت، لوٹ کھسوٹ، چور چکاری اور رسا گیری عام تھی۔ دلی کے لوگ زبان ساز تھے، انہوں نے اس زمانے کو طوائف الملوکی کا نام دیا۔ یہ اصطلاح بعد ازاں ادب کا حصہ بن گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی فوجی اکٹھے ہوئے، بادشاہ کے پاس آئے اور اس کی غیرت کو ہوا دی اور اس نے اپنی سلطنت بچانے کی آخری سعی کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کو فوجی لباس پہنا کر ہاتھی پر بٹھایا گیا، لیکن 82 سال کی عمر، ناتوانی، کثرت شراب نوشی، 6 بیگمات اور 31 کنیزوں کی وجہ سے بادشاہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھ سکا اور وہ لڑک گیا۔ تلوار بھی اسے بھاری محسوس ہوئی اور اس نے وہ بھی ہاتھی کی پیٹھ پر لٹا دی۔ ان حالات میں جنگ خاک ہونی تھی۔ گولا آیا اور دلی بھی کمپنی سرکار کے قبضے میں چلی گئی، جس کے بعد 20 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ میجر ہڈسن نے اس کے بیٹوں اور پوتوں کو گولی مار دی۔ لال قلعہ میں بہادر شاہ ظفر کا مقدمہ چلا اور 1858 میں اسے اس کی بیگم زینت محل کے ساتھ رنگون بھجوا دیا گیا۔ بادشاہ اس وقت سلطنت، محل، خزانے اور خاندان سے محروم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بادشاہ تھا۔ اسے جب رنگون بھجوانے کے لیے کمپنی کے بحری جہاز میں سوار کیا جا رہا تھا تو ایک کلی آگے بڑھا اور جھک کر سابق بادشاہ کو سلام کیا۔ مغل بادشاہوں کی روایت تھی، یہ لوگ جھک کر سلام کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھجوایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے کلی کو جھکتے اور سلام کرتے دیکھا تو بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت اس کی جیب میں عقیق کی ایک تصویر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے وہ تصویر نکالی اور کلی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ معزول بادشاہ کا کسی ہندوستانی شہری کے لیے آخری تحفہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے 4 سال رنگون میں قید میں گزارے۔ وہ قید کے دوران کسی ہندوستانی سے نہیں ملا۔ اس کی بیگم زینت محل کے مطابق بادشاہ کے پاس ملاقاتیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور یہ اس کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ کوئی اسے ملنے آئے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، لہذا اس نے ملاقاتوں سے انکار کر دیا۔ تاہم اگر انگریز سرکار کا کوئی اہلکار یا ڈاکٹر اس کا حال احوال معلوم کرنے آتا تھا تو بادشاہ اس سے بھی رخصت کرتے وقت اپنی قمیض، اپنے جوتے اور بعض اوقات اپنی چادر تک عنایت کر دیتا تھا اور وصول کرنے والے کا ماتھا پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے قید کے دوران بھی انگریز اہلکاروں سے کوئی چیز وصول نہیں کی۔ ڈاکٹر ادویات تک بادشاہ کے ملازموں کو دیتے تھے، وہ انہیں پلاتے تھے۔ بادشاہ کے لیے کپڑوں، جوتوں اور چادروں کا انتظام بھی خادموں کے ذریعے کیا جاتا تھا اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ملکہ عالیہ اور ملازموں کو دے دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے برتن بھی مٹی کے تھے لیکن اس کے اپنے تھے۔ اس نے آخری سانس تک چمچ بھی اپنی استعمال کی۔ موت سے پہلے اپنا یہ سامان بھی اپنے خادموں میں بانٹ دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر 1862 میں 87 سال کی عمر میں فوت ہوا، رنگون میں دفن ہوا اور یوں ہندوستان میں مغل سلطنت کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ لیکن بجھتے بجھتے یہ بتا گیا، بادشاہ حالات سے نہیں بلکہ دل سے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ اگر قید میں بھی ہوں اور اگر ان کی جیبیں خالی بھی ہوں تو بھی یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کا ہاتھ اس وقت بھی اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، بادشاہ ہو یا غربت، اس کا مرکز ذہن ہوتا ہے۔ یہ ذہنوں سے نکلتے نکلتے 4 نسلیں لگا دیتی ہے۔ بادشاہ کو غریب ہونے میں 4 نسلیں لگ جاتی ہیں اور غریبوں کو امیر بنتے بنتے بھی 3-4 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، غربت ہو یا امارت، یہ ذہن سے ہمیشہ آخر میں نکلتی ہے، لیکن یہ نکلتے نکلتے بھی اپنے آثار چھوڑ جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کے اصلی ہونے کا اندازہ ان کے بستر میں مٹر کا دانہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر شہزادہ یا شہزادی مٹر کے اس دانے کے وجود اطمینان سے سو جاتا تھا تو ثابت ہو جاتا تھا کہ وہ جعلی ہے یا کم از کم نجیب الطرفین نہیں ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا شہزادہ ہو یا شہزادی ہو، اسے بستر میں مٹر کے دانے کی موجودگی میں نیند آ جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ اب وہ دور تو ختم ہو گیا، لیکن آج کسی کے نجیب الطرفین
اور ذہنی بادشاہت کے اندازے کے لیے توشہ خانہ کافی ہے۔ آپ کسی شخص کو تحفہ دے کر دیکھ لیں، آپ کو اس کی ساری اوقات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ توشہ خانہ کی تازہ ترین رپورٹ پڑھ لیں۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم پر 20 سال کے تحائف کی 446 صفحات کی رپورٹ جاری کر دی۔ یہ رپورٹ ہمارے حکمران طبقے کی ذہنی افلاس کا مکمل نوحہ ہے۔ آپ کروڑوں روپے کی گھڑیاں، کف لنکس، پین، مرسڈیز اور BMW گاڑیاں سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ تحفے قیمتی ہیں اور یہ دیکھ کر شاید کوئی بھی شخص اپنا دل مضبوط نہ رکھ سکے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بیڈ شیٹس، گلاس سیٹ، کٹلری سیٹ، چادریں، گلدان، 10,000 روپے کی پینٹنگز، گائے کا ماڈل، کافی، سراہی، خنجر، پیالہ، بکلیٹس، ٹریکٹر، چاکلیٹ، شہد، قہوہ اور پائن ایپل کا ڈبہ بھی نہیں چھوڑا۔ توشہ خانہ کی رپورٹ میں 50 روپے کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لکھ رہا کیونکہ 446 صفحات کے اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ یہ خواہ سیاستدان ہوں یا فوجی عہدیدار ہوں یا سرکاری افسر ہوں، پوری اشرفیہ نے کمال کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تمام لوگ انتہائی امیر ہیں۔ اللہ نے انہیں دولت، شہرت اور اقتدار سے نواز رکھا ہے، لیکن یہ دل کے انتہائی فقیر ہیں۔ اس لسٹ سے یہ بھی ثابت ہو گیا، بادشاہت اور غربت کا پیسے اور عہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان اگر اندر سے بادشاہ ہے تو پھر یہ بہادر شاہ ظفر کی طرح قید میں بھی بادشاہ رہتا ہے، اور اگر یہ دل سے بھکاری ہے تو پھر یہ ایوان صدر، وزارت عظمیٰ، آرمی چیف ہاؤس، سپریم کورٹ اور سیکریٹریٹ میں بھی فقیر ہی رہے گا، اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہے گا۔ ہم نے ماضی میں جو بھی کیا ہم نے کر دیا، ہمیں بہرحال اب سمجھ جانا چاہیے، یا ہمیں اب رک کر کم از کم توشہ خانہ کی پالیسی ضرور بنا لینی چاہیے۔ ہم اسلام آباد میں توشہ خانہ میوزیم بنا دیں، تمام ممالک کے تحائف ان میں رکھ دیا کریں، یا پھر ہر سال ان کی اوپن نیلامی کر کے فروخت کر دیا کریں، یا پھر ہم احسن اقبال کی پیروی کریں۔ احسن اقبال نے 3 تحائف وصول کیے تھے، یہ 2 رولکس گھڑیاں اور کارپٹ تھا۔ انہوں نے قانون کے مطابق 20% رقم ادا کر کے یہ تحائف لے لیے تھے، لیکن رپورٹ آنے کے بعد احسن اقبال نے تحائف کی 100% رقم ادا کر دی۔ حکومت ماضی کی غلطیاں درست کرنے کے لیے یہ پیشکش تمام تحائف برادران کو دے سکتی ہے، یہ لوگ بھی 100% رقم جمع کرا کر اپنا ماضی ٹھیک کر لیں۔ دوسرا، میں نے فہرست میں SSG کے گن مین سپاہی عتیق الرحمان اور کانسٹیبل ملک قاسم محمود کے نام لکھے۔ یہ دونوں غریب اہلکار ہیں، معمولی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ دل کے کتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ ان کے عمل سے دیکھ لیجئے۔ انہیں بھی گھڑیاں ملی، لیکن انہوں نے یہ توشہ خانہ میں جمع کروا دی۔ 20% ادا کر کے بھی یہ تحفے حاصل نہیں کیے، جبکہ یہ لوگ جن لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے وہ یہ تحائف غائب کرتے رہے، یا پھر 20% رقم دے کر تحفے دھڑ لے گئے۔ لہٰذا آپ دل کے بادشاہ اور دل کے فقیر کا فرق خود ملاحظہ کریں۔ میں آخر میں آپ کو ایک امریکی نائب سیکرٹری کا واقعہ بھی سناتا چلوں۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کی اس سے ملاقات طے تھی۔ اس نے ملاقات سے قبل چیف آف پروٹوکول کو فون کر کے کہا، سر ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کے قالین بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ مہربانی فرما کر مجھے قالین کا تحفہ نہ دیجیے گا کہ یہ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کے دفتر لے جانا پڑے گا، پھر اسے خزانے میں جمع کرانا ایک مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے، اور میں اس سے گزر کر تھک چکا ہوں۔ میں میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں، میٹنگ میری ڈیوٹی ہے، اور میں آپ سے اس ڈیوٹی کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں SOPs کے مطابق اپنے میزبان سے کافی اور چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتا، چنانچہ آپ بھی مجھے خفت سے بچا لیجئے اور وزیر اعظم کو بھی۔ یہ اس ملک کی اخلاقیت ہے، یعنی کہ امریکہ کی، جسے ہم روزانہ گالی دیتے ہیں۔ یہ کالم جاوید چودھری کا ہے جو کہ میں نے نیٹ سے لیا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جس میں توشہ خانہ کے تحائف کی ہیں، اور باقی جو بہادر شاہ ظفر کا قصہ اس لیے یہاں پہ بتایا گیا تاکہ وہ دل کے امیر اور دل کے غریب کا فرق جو ہے وہ ایکسپلین کر سکیں۔ اوکے جی، ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔